ہم آج کر رہے ہیں جنرل محمد ضیاء الحق کے ریفارمز. انہوں نے انڈسٹری ریفارم، ایجوکلچر ریفارم، ایجوکیشن ریفارمز پاکستان میں کیا اصلاحات کی آج اس پر کریں گے. سب سے پہلے کہتے ہیں انڈسٹری ریفارم. جنرل محمد ضیاء الحق نے ذوالفقار بھٹو کی پالیسیاں ترک کر دی اور بہت سی صنعتیں ان کے مالکان کو واپس کر دی. یعنی ذوالفقار بھٹو لے کر آئے تھے نیشنلائزیشن، یعنی پاکستان کے تمام بڑے فیکٹری، کارخانے، ملیں پاکستان کی قومی تحویل میں لے لی تھی لوگوں سے لے کر. لیکن جنرل ضیاء الحق نے ذوالفقار بھٹو کی اس پالیسی کو ترک کیا، اس کو ختم کیا اور ان کے مالکان کو واپس کر دی. ان میں کاٹن فیکٹریاں، چاول اور آٹے کی ملیں وغیرہ نمایاں تھی. اس طرح کوئی اور پاکستان میں کوئی بھی اس طرح فیکٹری لگانے کو تیار نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ اس طرح ذوالفقار بھٹو کی جو پالیسی تھی غلط تھی. سرمایہ کاروں کو تحفظ فراہم کرے گا، ان کو یقین دہانی کرے گی. اب جو بھی پاکستان میں جو انویسٹمنٹ کرے گا ان کو کسی قسم کے پاکستان قومی تحویل میں نہیں لے گا. بڑی صنعتیں زیادہ پرائیویٹ شعبے میں لگائے گی. ملکی برآمدات میں اضافہ ہوا. زرعی اصلاحات. زراعت کے شعبے کو ترقی دی گئی. زرعی پیداوار پر عشر نافذ کیا گیا، جن کی شرح بیرونی علاقوں میں 10% جبکہ دیہی علاقوں میں 5% تھی. اب آتے ہیں تعلیمی اصلاحات. اسلامیات اور مطالعہ پاکستان کے مضامین کو گریجویشن تک لازمی قرار دے دیا گیا. اسلامیات اور مطالعہ یہ لازمی کمپلسری مضامین قرار دے دیا گیا. خواتین کے لیے الگ یونیورسٹیوں کے قیام کے اقدامات کیے گئے. اسلامی نظریاتی کونسل کی تشکیل نو کی گئی. یہ بھی شارٹ ڈیفینیشن ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل تشکیل جنرل کس دور میں، جنرل محمد ضیاء الحق کے دور میں. اخبارات، ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر اسلامی شعائر کی ترویج کا کام کیا گیا. غلطیوں سے پاک قرآن مجید کی طباعت کا بندوبست کیا گیا. ملک میں خواندگی کی شرح میں اضافے کے لیے تعلیمی ترقی اور تعلیم بالغین کے پروگرام شروع کیے گئے. صحت سے متعلق اصلاحات. ہیلتھ ریفارمز. ملک میں صحت کی سہولیات کی فراہمی کے لیے پروگرام شروع کیے گئے، جن میں دیہی علاقوں میں بنیادی صحت کے مراکز کے علاوہ لیڈی ہیلتھ ورکرز کے ذریعے سے طبی سہولیات کی فراہمی کی گئی. یعنی چھوٹے سے قصبوں میں، دیہاتوں میں ایک بنیادی صحت کے مراکز قائم کیے گئے، چھوٹے چھوٹے ہاسپٹل قائم کیے گئے. لیڈی ہیلتھ ورکرز کا نظام انٹروڈیوس کیا گیا، جو گھر گھر جا کے کسی بھی خاندان کی ان کی صحت کے بارے میں پوچھ کر سکتا ہے، ان کو فراہم کر سکتا ہے. اب معاشی اصلاحات. اکنامک ریفارمز. 1980 سے زکوٰۃ کا نظام سرکاری سطح پر نافذ کر دیا گیا. زکوٰۃ کا نظام سرکاری سطح پر نافذ کر دیا گیا. جو بینکوں سے جو پیسے ہوتے ہیں اس میں خود کٹوتی ہو جاتی ہے. یکم رمضان مبارک کو بینک کے مسلمان کھاتے داروں کے اکاؤنٹ سے 2.5% سالانہ کے حساب سے زکوٰۃ کاٹی جانے لگی. یہ بھی ایک شارٹ ڈیفینیشن ہے کہ کتنے فیصد زکوٰۃ کاٹی جاتی ہے، 2.5%. سود سے پاک بینکائی کا نظام قائم کیا گیا. تمام بینکوں میں نفع اور نقصان میں شراکت کی بنیاد پر اکاؤنٹ کھولے گئے. سوشل ریفارمز. 1977 سے 1988 کے دوران جنرل محمد ضیاء الحق نے پاکستان میں اسلامی معاشرے کے قیام کے متعدد اقدامات کیے. قرارداد مقاصد جو کہ قبل 1956-1962 کے دساتیر کے دباچوں کا حصہ تھی. قرارداد مقاصد جو 1956-1962 کے آئین میں شامل تھی، اسے باقاعدہ طور پر دستور کا حصہ بنا دیا گیا. اب اسے بھی 1973 کا حصہ بنا دیا گیا. ملک میں شرعی عدالتیں قائم کی گئی، جنہیں قاضی مقرر کیا گیا جو اسلامی بنیاد پر جو فیصلے کرنا شروع کر دیے. غیر اسلامی قوانین کو تیزی سے اسلامی قوانین سے بدلنے کا عمل شروع کیا. شراب نوشی، چوری اور دیگر جرائم کے خاتمے کے لیے اسلامی سزائیں نافذ کی گئیں. منشیات کے خاتمے کے لیے صدارتی احکامات جاری کیے گئے. ملک میں نماز کے نظام کو باقاعدہ بنانے کے لیے متعدد اقدامات کیے گئے. الغرض ملک میں اسلامی ماحول کے قیام کی ہر ممکن کوشش کی گئی.